خوش آمدید۔ آج ہم جن ذرائع کا جائزہ لے رہے ہیں وہ ایک آسمانی کتاب کے 24ویں پارے سے ہیں، اور ہماری کوشش یہ سمجھنا ہے کہ ان میں انسانی فطرت، الہی اصولوں اور زندگی گزارنے کے بارے میں کیا رہنمائی دی گئی ہے۔ تو سیدھا موضوع پر ہی آتے ہیں۔ سب سے پہلی اور آپ کہہ لیں بنیادی بات جو یہ ذرائع قائم کرتے ہیں وہ اس کتاب کی اپنی حیثیت ہے۔ کہا گیا ہے کہ یہ قرآن حق ہے، یعنی سچائی ہے، جو سیدھا راستہ دکھانے آیا ہے۔ جی، لیکن اس میں ایک بہت ہی دلچسپ اصول شروع میں ہی واضح کر دیا گیا ہے کہ جو اس راستے پر چلے گا اس کا فائدہ اسی کو ہوگا، اور جو بھٹکے گا اس کا نقصان بھی اسی کو اٹھانا پڑے گا۔ مطلب ذمہ داری پوری طرح فرد کی اپنی ہے۔ بالکل۔ اور دیکھیں یہاں دلچسپ بات یہ نہیں کہ ہدایت دی جا رہی ہے، بلکہ یہ ہے کہ اسے وصول کیسے کیا جاتا ہے۔ ذرائع اس پر ایک بہت گہری نفسیاتی حقیقت بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو ایمان لاتے ہیں ان کے لیے یہی کتاب ہدایت اور شفا ہے۔ ہدایت اور شفا؟ جی، یعنی رہنمائی بھی ہے اور ان کی روحانی بیماریوں کا علاج بھی۔ لیکن، اور یہ بہت اہم نقطہ ہے، جو لوگ اس کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے یہی پیغام کانوں میں بہرا پن اور آنکھوں کے لیے اندھا پن بن جاتا ہے۔ اچھا، یہاں سوچنے والی بات یہ ہے کہ پیغام تو ایک ہی ہے، لیکن اس کا اثر وصول کرنے والے کی کیفیت پر منحصر ہے۔ واہ، یہ تو بہت ہی طاقتور نقطہ ہے۔ یعنی پیغام خود تو نیوٹرل ہے اور اس کا اثر مکمل طور پر وصول کرنے والے کے اندرونی ماحول پر ہے۔ بالکل۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے بارش ایک ہی ہوتی ہے نا؟ جی، لیکن وہ زرخیز زمین میں تو پھول اور فصل اگاتی ہے، مگر بنجر اور پتھریلی زمین پر وہ صرف کیچڑ پیدا کرتی ہے یا بہہ جاتی ہے۔ بارش میں کوئی فرق نہیں، فرق زمین کی اپنی صلاحیت میں ہے۔ صحیح۔ اسی طرح ذرائع کا کہنا ہے کہ ہدایت کا پیغام سب کے لیے ایک ہے، لیکن جس کے دل میں قبول کرنے کی صلاحیت ہے اس کے لیے یہ شفا بن جاتا ہے، اور جس کے دل میں انکار اور تکبر ہے اس کے لیے یہ مزید دوری کا سبب بنتا ہے۔ اچھا، تو یہیں سے انسانی نفسیات کا موضوع شروع ہو جاتا ہے۔ ان ذرائع میں انسانی فطرت کا جو آئینہ دکھایا گیا ہے وہ کمال کا ہے۔ ایک جگہ ایک بہت ہی عام رویے کی بات کی گئی ہے جو ہم سب اپنی زندگیوں میں دیکھتے ہیں۔ وہ تکلیف اور نعمت والی بات؟ ہاں، وہی کہ جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ لمبی لمبی دعائیں کرتا ہے، اللہ کو پکارتا ہے، لیکن جیسے ہی اللہ اسے اس مصیبت سے نکال کر کوئی نعمت دیتا ہے اس کا رویہ فوراً بدل جاتا ہے۔ بالکل، وہ کہتا ہے یہ تو مجھے اپنے علم اور اپنی قابلیت کی وجہ سے ملا ہے۔ سارا کریڈٹ خود لے لیتا ہے۔ ہاں، اور یہ آج کی نفسیات کی زبان میں بالکل سیلف سرونگ بائس جیسی چیز ہے نا؟ جی جی، بالکل وہی ہے۔ جہاں ہم اپنی کامیابیوں کو اپنی محنت کا نتیجہ کہتے ہیں اور ناکامیوں کے لیے دوسروں کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں۔ ذرائع اس سوچ کی فوراً اصلاح کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں، بلکہ یہ تو ایک آزمائش ہے۔ آزمائش؟ جی، لیکن اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے، یعنی وہ نعمت بھی ایک امتحان ہے کہ انسان اس پر شکر کرتا ہے یا تکبر۔ یہ نقطہ بہت گہرا ہے کیونکہ یہ کامیابی کو بھی ایک ٹیسٹ بنا دیتا ہے۔ صحیح بات ہے۔ تو یہ کوئی نئی چیز نہیں بلکہ انسانی سافٹ ویئر کا ایک بنیادی حصہ ہے جسے یہ ذرائع 1400 سال پہلے ہی ہائی لائٹ کر رہے ہیں۔ اور اسی سے جڑی ایک اور بات بھی کہی گئی ہے کہ اللہ تو لوگوں پر بہت فضل کرتا ہے لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ یہ دونوں باتیں مل کر ایک مکمل تصویر بناتی ہیں۔ مصیبت میں پکارنا، نعمت ملنے پر اسے اپنی قابلیت سمجھنا اور پھر اس پر شکر بھی نہ کرنا۔ اور اسی تکبر اور ناشکری سے جڑی ایک اور بہت گہری نفسیاتی کیفیت کا بھی ذکر ہے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ جب صرف ایک اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہ لوگ جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے ان کے دل گھٹنے لگتے ہیں۔ اچھا، انہیں بے چینی ہونے لگتی ہے؟ جی بالکل۔ لیکن جیسے ہی اللہ کے ساتھ دوسروں کا ذکر کیا جائے یعنی شرک کیا جائے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ یہ توحید کے تصور پر ان کے اندرونی رد عمل کو ظاہر کرتا ہے۔ ان کے لیے ایک ہستی کے سامنے جھکنا اپنی انا پر بہت بھاری گزرتا ہے۔ یہ دل پر مہر لگنے کا تصور جو یہاں بیان ہوا ہے یہ بہت دلچسپ ہے۔ ذرائع کہتے ہیں کہ جو لوگ تکبر کرتے ہیں اور اللہ کی آیات پر بغیر کسی ٹھوس دلیل کے جھگڑتے ہیں ان کے دلوں پر مہر لگا دی جاتی ہے۔ میرے ذہن میں یہاں ایک سوال آتا ہے، کیا یہ ایک ناقابل واپسی عمل ہے؟ کیا یہ ایک فائنل سٹیج ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ دیکھیں، ان ذرائع کے مجموعی پیغام کو اگر ہم دیکھیں تو یہ مہر کوئی پہلے سے طے شدہ سزا نہیں ہے،
بلکہ یہ انسان کے اپنے اعمال کا آپ کہہ لیں منطقی نتیجہ ہے۔ منطقی نتیجہ؟ جی، جب کوئی شخص بار بار سچائی کو جھٹلاتا ہے، دلیل کو رد کرتا ہے اور صرف اپنی انا کی بنیاد پر بحث کرتا ہے تو آہستہ آہستہ اس کی حق کو قبول کرنے کی صلاحیت ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اچھا۔ یہ ایسا ہے جیسے کوئی شخص مسلسل اپنی آنکھیں بند رکھے تو ایک وقت آتا ہے کہ اسے روشنی میں بھی کچھ نظر نہیں آتا، لیکن توبہ اور اصلاح کا دروازہ ہمیشہ کھلا رکھا گیا ہے۔ یہ مہر تب تک قائم رہتی ہے جب تک انسان خود اپنا رویہ بدلنے پر آمادہ نہ ہو۔ تو اگر انسان کا بنیادی مسئلہ تکبر ہے تو اس کا علاج شاید اس بات کو سمجھنے میں ہے کہ اصل اور حتمی اختیار کس کا ہے، اور ذرائع اسی طرف آتے ہیں۔ دو نکات بہت واضح طور پر بیان کیے گئے ہیں۔ جی، ایک یہ کہ شفایت یعنی سفارش کا سارا اختیار اللہ ہی کو ہے، بالکل۔ اور دوسرا یہ کہ اللہ جس کا چاہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور جس کا چاہے تنگ کر دیتا ہے۔ بالکل۔ یہ دونوں نکات انسان کے تکبر کی جڑ کاٹتے ہیں۔ پہلا نقطہ آخرت کے حوالے سے کسی بھی غلط امید کو ختم کرتا ہے کہ کوئی ہمیں بچا لے گا۔ یہ واضح کرتا ہے کہ حتمی اجازت صرف اللہ کی ہوگی۔ دوسرا نقطہ دنیاوی کامیابی پر انسان کے غرور کو توڑتا ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہماری تمام تر محنت کے باوجود رزق کا حتمی فیصلہ کہیں اور سے ہوتا ہے۔ لیکن یہاں ایک بہت بڑا عملی اور نفسیاتی چیلنج پیدا ہوتا ہے نا؟ جی بالکل۔ کہ ایک طرف تو ہمیں پوری کوشش کرنے کا حکم ہے اور دوسری طرف یہ تسلیم کرنا ہے کہ نتیجہ ہمارے ہاتھ میں نہیں۔ اس توازن کو زندگی میں کیسے برقرار رکھا جائے، یہ تو بہت مشکل کام لگتا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح کہا، اور یہی تو ایمان کا امتحان ہے۔ ان ذرائع کا پیغام یہ نہیں ہے کہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھ جاؤ۔ پیغام یہ ہے کہ اپنی پوری کوشش کرو، بہترین حکمت عملی اپناؤ، لیکن نتیجے کے لیے اللہ پر بھروسہ کرو۔ جی، اسے توکل کہتے ہیں، یعنی اسباب کو اختیار کرنا، لیکن بھروسہ اسباب پر نہیں بلکہ اسباب پیدا کرنے والے پر کرنا۔ اس سے دو فائدے ہوتے ہیں۔ کامیابی ملے تو انسان تکبر میں مبتلا نہیں ہوتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اللہ کا فضل تھا۔ اور اگر ناکامی ہو تو وہ مایوسی اور ڈپریشن میں نہیں جاتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس میں بھی اللہ کی کوئی حکمت تھی۔ یہ ایک بہت ہی طاقتور ذہنی اور روحانی ڈھال ہے، اور یہ جو حتمی اختیار ہے اس کا سب سے بڑا مظاہرہ، جیسا کہ ذرائع بتاتے ہیں، قیامت کے دن ہوگا۔ اس دن کا جو منظر پیش کیا گیا ہے وہ بہت ہی تفصیلی اور سوچنے پر مجبور کرنے والا ہے۔ جی، بتایا گیا ہے کہ اس دن زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی، اعمال نامے سامنے رکھ دیے جائیں گے، نبیوں اور گواہوں کو لایا جائے گا، اور پھر لوگوں کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا، اور ان پر ذرہ برابر ظلم نہیں ہوگا۔ یہ منظر مکمل احتساب یعنی ایبسولوٹ اکاؤنٹیبلٹی اور کامل انصاف، پرفیکٹ جسٹس کے تصور کو قائم کرتا ہے۔ صحیح۔ دنیا میں تو انصاف ادھورا رہ سکتا ہے، گواہ جھوٹ بول سکتے ہیں، ثبوت مٹائے جا سکتے ہیں، لیکن وہاں ایسا نہیں ہوگا۔ وہاں تو انسان کے اپنے اعضاء اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ بالکل، یہ خیال ہی انسان کو اپنے اعمال میں محتاط ہونے پر مجبور کرتا ہے۔ لیکن اسی منظر میں جہاں اتنا شدید احتساب ہے، وہیں امید اور رحمت کا ایک بہت خوبصورت پہلو بھی ہے۔ اچھا؟ جی، ذرائع بتاتے ہیں کہ فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور وہ ایمان والوں کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ یہ بات مجھے بہت متاثر کرتی ہے۔ اور وہ خاص طور پر کن لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں؟ ان کے لیے جو توبہ کرتے ہیں، اللہ کے راستے پر چلتے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نظام میں انصاف کے ساتھ ساتھ رحمت کا نظام بھی پوری طرح فعال ہے۔ فرشتوں کی یہ دعا اس بات کی علامت ہے کہ جو شخص اصلاح اور واپسی کا راستہ اختیار کرتا ہے وہ اس سفر میں اکیلا نہیں ہوتا۔ کائنات کی پاکیزہ ترین مخلوق اس کی حمایت میں دعاگو ہوتی ہے۔ یہ توبہ اور نیکی کے راستے کی اہمیت کو دو چند کر دیتا ہے۔ اب اگر ہم گفتگو کو عملی رہنمائی کی طرف لائیں تو ان ذرائع میں ایک ایسا اصول بیان کیا گیا ہے جو اگر اپنا لیا جائے تو معاشرے کی شکل ہی بدل جائے۔ کون سا اصول؟ یہ ایک ایسا فارمولہ ہے جو انسانی فطرت کے عام رد عمل کے بالکل خلاف چاہتا ہے۔ کہا گیا ہے کہ نیکی اور بدی برابر نہیں ہو سکتی۔ تم بدی کو اس نیکی سے دور کرو جو بہترین ہو۔ یہ صرف یہ نہیں کہہ رہا کہ برائی کا جواب برائی سے نہ دو۔ نہیں، یہ اس سے ایک قدم آگے ہے۔ یہ کہہ رہا ہے کہ برائی کا فعال طور پر یعنی پرو ایکٹیولی اچھائی سے مقابلہ کرو۔
اگر کوئی آپ سے سخت کلامی کرے تو آپ اس سے نرمی سے بات کریں، اگر کوئی تعلق توڑے تو آپ جوڑنے کی کوشش کریں۔ یہ ایک انقلابی سوچ ہے۔ بالکل، یہ تو ایک طرح سے جدید ڈی ایسکلیشن کی ٹیکنیک ہے۔ جی، یہ صرف برائی سے بچنا نہیں، بلکہ فعال طور پر اچھائی سے اس کا رخ موڑنا ہے۔ یہ تو کسی بھی کارپوریٹ یا ذاتی جھگڑے کو حل کرنے کا فارمولہ لگ رہا ہے۔ لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ ذرائع اس کا نتیجہ بھی خود بتاتے ہیں، جو حیران کن ہے۔ کیا نتیجہ؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ شخص جس کے اور تمہارے درمیان دشمنی تھی، وہ ایسا ہو جائے گا جیسے کوئی گہرا دوست ہو۔ جی، دشمنی کو دوستی میں بدلنے کا نسخہ۔ لیکن یہیں پر ذرائع ایک حقیقت پسندی پر مبنی بات بھی کرتے ہیں۔ اچھا؟ وہ فوراً کہتے ہیں کہ یہ صلاحیت ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی۔ یہ مقام صرف ان لوگوں کو ملتا ہے جو صبر کرنے والے ہیں، اور یہ مقام صرف ان کو ملتا ہے جو بڑے نصیب والے ہیں۔ یعنی یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ بالکل نہیں۔ اس کے لیے غیر معمولی صبر، برداشت اور اپنے غصے پر قابو پانے کی صلاحیت چاہیے۔ یہ کردار کی مضبوطی کا امتحان ہے۔ یعنی یہ عام آدمی کے لیے نہیں، بلکہ کردار سازی کا ایک اعلیٰ ترین درجہ ہے۔ یہ ایک ایسی چوٹی ہے جسے سر کرنے کے لیے بہت ریاضت چاہیے۔ اور شاید اسی لیے اسے بڑے نصیب کی بات کہا گیا ہے۔ اور یہ سب کچھ، یہ کردار سازی، یہ آزمائش، یہ پوری عمارت جس بنیاد پر کھڑی ہے، وہ ہے انفرادی ذمہ داری کا اصول۔ جی، انڈیویجول رسپانسبلٹی۔ ذرائع اس کو بار بار مختلف طریقوں سے واضح کرتے ہیں۔ ایک جگہ بالکل دو ٹوک الفاظ میں کہا گیا ہے، جو کوئی نیک عمل کرے گا تو اپنے ہی لیے کرے گا، اور جو کوئی برا عمل کرے گا تو اس کا وبال بھی اسی پر ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی کسی دوسرے کے اعمال کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، نہ کوئی اپنی ناکامی کا الزام کسی اور پر ڈال سکتا ہے، اور نہ ہی کسی کی نیکی کا کریڈٹ کوئی اور لے سکتا ہے۔ بالکل۔ یہ اصول تو انسان کو مکمل طور پر بااختیار، یعنی امپاور بنا دیتا ہے کہ وہ اپنے اعمال سے اپنی عاقبت خود بنائے یا بگاڑے۔ بالکل، یہ وکٹم مینٹالٹی کو جڑ سے اکھاڑ دیتا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ آپ اپنے انتخاب اور اعمال کے ڈرائیونگ سیٹ پر خود بیٹھیں، آپ کسی کو الزام نہیں دے سکتے۔ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، لیکن ساتھ ہی یہ بہت بڑی آزادی بھی ہے۔ تو اگر ہم آج کی اس پوری گفتگو کو سمیٹیں تو ہم نے دیکھا کہ یہ ذرائع ایک مکمل ضابطہ حیات پیش کرتے ہیں۔ بالکل۔ یہ ہدایت کے پیغام سے شروع ہوتے ہیں، پھر انسانی نفسیات کی گہرائیوں میں اترتے ہیں، اور بتاتے ہیں کہ کیسے انسان کا تکبر اور ناشکری اسے سچائی سے دور کرتی ہے۔ پھر یہ حتمی اختیار اور قیامت کے دن کامل انصاف کا تصور دیتے ہیں، لیکن ساتھ ہی رحمت اور امید کا دروازہ بھی کھلا رکھتے ہیں۔ یہ مؤثر فارمولہ بھی بتاتے ہیں۔ بالکل۔ میں اس گفتگو کو ایک آخری نقطے پر ختم کرنا چاہوں گی۔ جی؟ یہ نقطہ انہی ذرائع میں بیان کیا گیا ہے، اور جو انسان کو کائنات میں اس کی اصل حیثیت یاد دلا دیتا ہے۔ یہ ایک ایسی بات ہے جو ہمارے پورے تناظر کو بدل سکتی ہے۔ ایک جگہ کہا گیا ہے، آسمانی اور زمین کی تخلیق انسانوں کی تخلیق سے کہیں زیادہ بڑا کام ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یہ تو واقعی سوچنے پر مجبور کرنے والی بات ہے۔ جی، ہم انسان اکثر خود کو کائنات کا مرکز سمجھتے ہیں۔ ہمارا سارا فلسفہ، ساری سائنس، سب کچھ انسان کے گرد گھومتا ہے نا؟ صحیح۔ لیکن یہ آیت ایک جھٹکے سے ہمیں ہماری حقیقت یاد دلاتی ہے۔ یہ کہتی ہے کہ اس عظیم کائنات کی تخلیق اور اس کے نظام کے مقابلے میں ہماری تخلیق ایک چھوٹا واقعہ ہے۔ شاید اس تناظر کو سمجھنا ہی اس تکبر کا بہترین علاج ہے جس کا ذکر ہم نے شروع میں کیا تھا۔ جب انسان کو کائنات میں اپنا اصل مقام نظر آ جاتا ہے تو اس کے اندر عاجزی اور شکر گزاری خود بخود پیدا ہونے لگتی ہے۔ اور شاید یہی وہ نقطہ آغاز ہے جہاں سے ہدایت کو قبول کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔